وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ان آیات میں اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی خامیاں بیان کی ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم ان افراد کو اور ان کے غلط اہداف کو سمجھیں اور ان کی کمزوریوں سے ہم خود بچیں، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے والی امت وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے۔ اسی وجہ سے طبیعتاً قرآن کریم نے ان دو گروہوں کا قرآن کریم میں بہت تذکرہ کیا، کیونکہ یہی وہ امتیں تھیں جن کی طرف انبیاء آئے، جن کو کتابیں دی گئیں۔ ان کی جو کمزوریاں تھیں وہ ظاہر ہے ہر امت کی وہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں امتیں آپس میں مشترک ہوتی ہیں، جو ان کے اچھے کام ہوتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جہاں سے وہ گمراہ ہونے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ معمولاً ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ان کی ایک اور کمزوری بیان کی ہے پروردگار عالم نے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، وہ خود ستائی کا مرحلہ ہے، وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھنے کا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو پاک و پاکیزہ نہیں کہا، خدا نے ان کی وہ تعریف نہیں کی، خدا نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جو اپنے آپ کو وہ مقام دیتے ہیں، جو بعض آیات میں بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم محبوب خدا ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو ہم ایام معدودہ چند دن ہم وہاں پہ رہیں گے۔ تو یہ ساری خود ستائی ہے۔ یہ کس وجہ سے ان کا یہ تصور تھا کہ ہم مختلف ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو پستر سمجھتے ہیں، ان کی اپنی نسل، ان کا اپنا قبیلہ، ان کا اپنا نژاد، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہے اور یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لہذا فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان افراد کو جو اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں، جو خود ستائی کرتے ہیں، جو اپنی تعریفیں آپ کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ خدا تزکیہ کرے، خدا تعریف کرے جس کی وہ چاہے، جس کی خدا تعریف کرے وہ قابل تعریف ہے، اس کی پھر ہم بھی تعریف کریں۔ قرآن کریم نے خدا نے کس کی تعریف کی ہے؟ خدا نے انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی ہے، خدا نے قرآن کریم میں اہل بیت کی تعریف کی ہے، خدا نے قرآن کریم میں مجاہدین اور شہداء کی تعریف کی ہے، قرآن کریم نے مختلف آیات میں اہل عمل کی تعریف کی ہے۔ تو ان افراد کی جو خدا نے تعریف کی ہے، ہم بھی ان کی تعریف کریں۔ لیکن خدا نے اس طرح سے مختلف گروہوں کی، مختلف قبائل کی پروردگار عالم نے کہیں تعریف نہیں کی، لہذا آپ تعریف نہیں کر سکتے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور پروردگار عالم تھوڑا سا حقیر سا کم مقدار میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے نازک سا، اس کو کہتے ہیں، یا بعض نے کہا کہ انسان جب ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہے، رگڑتا ہے، تو بعض دفعہ جو میل اس کے ہاتھ میں کبھی آتی ہے تھوڑی سی، اس کو فتیل کا لفظ استعمال کیا ہے، جو دھاگے کی مانند ہوتی ہے۔ اس مقدار میں جو پست ہے، جو حقیر ہے، جو کم ہے، اتنی مقدار میں ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، لہذا جو قابل تعریف ہیں ان کی تعریف کی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ غور سے دیکھیے کیسے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں،
یہ خود ساختہ اپنے جو فضائل انہوں نے بنائے ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم اس طرح خدا کے ہیں، خدا نے ہمیں یہ دیا ہے وعدہ، خدا نے یہ کیا، حالانکہ خدا نے تو کچھ نہیں کہا۔ لہٰذا دیکھیں کیسے یعنی یہ افسوس کا مقام ہے اور تعجب کا مقام ہے۔ دیکھیں آپ کیسے یہ خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، غلط نسبتیں خدا کی طرف دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور ان کا ایک بڑا گناہ، کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ یعنی گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کا بہت بڑا گناہ ہو جس کے بہت منفی آثار ہوتے ہیں جو انسان کی نابودی کے لیے کافی ہو، وہ یہی گناہ کافی ہے کہ انسان پروردگار عالم پہ افترا باندھے، پروردگار عالم کی طرف وہ نسبتیں دے جو خدا نے نہیں دیں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پھر وہی جو پہلے والے خطاب تھے وہاں بھی استعمال کیا کئی آیات میں اوت الکتاب، یہاں پہ پھر فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان افراد کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کیونکہ پورے کتاب کے معارف، آسمانی کتابوں کے معارف، وحی کے معارف، وہ بھی ان کو نہیں دیے گئے، کیونکہ اس کے اپنے مراحل، ہر کتاب میں ایک مقدار تھی اور اس کا عروج اور معراج وہ قرآن کریم تھا۔ اور جو موجودہ ان کے پاس موجود تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نصیب ایک حصہ ہے کتاب کا، سارے کے سارے معارف تو نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کس بات پہ تعجب ہے، کس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جبت وہ خود ساختہ قوتیں اور طاقتیں ہیں، اور طاغوت ہر معبود جو خدا کے علاوہ معبود ہے، جو خدا سے دور کرنے والی چیز ہے، وہ طاغوت ہے۔ فرمایا یہ خود ساختہ چیزوں پہ، وہ جو حقائق نہیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو اوہام ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور طاغوت جو خدا سے روکنے والی قوتیں ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں ان سے زیادہ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ کفار کو، مشرکین کو، بت پرستوں کو اہل کتاب یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ آپ کا راستہ بہتر ہے مومنین سے۔ یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ کے جو فالورز ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان سے کہتے تھے کفار کو کہ آپ کا راستہ ان سے بہتر ہے، حالانکہ یہ ایمان لانے والے تھے، ان کے پاس انبیاء آئے، ان کے پاس آسمانی کتابیں آئیں، ان کے پاس وحی کا سلسلہ رہا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، حسد اور دشمنی کے اس مرحلے پہ پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دشمن ہوتا ہے لیکن حق بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دشمن ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو کہیں کہ مسلمان وہ حق پہ ہیں لیکن ہم نہیں مانتے۔ لیکن اس مرحلے پہ دشمنی کی انتہا پہ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کہا یہ اشد عداوۃ للذین آمنوا والیہود، یہ دشمنی کی جو شدت اور آخری سٹیج ہے اس پہ ہیں یہود۔ لہٰذا کہا کہ مشرکین کو کہا کہ آپ ان سے، اور تعبیر دیکھیں اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مومنین سے اگر یہ دیکھا جائے تو راستہ آپ کا بہتر ہے، ان کا راستہ جس پہ رسول اللہ ان کو چلا رہے ہیں وہ راستہ بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ یہود و نصارہ کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے، یہ ان کی اندر کی جو باتیں ہیں، جو ان کے سلسلے ہیں، وہ ہمیشہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ آپس میں، جو قرآن کریم نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ دوست ہوتے ہیں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، یہ آپس میں، لیکن حقیقی اسلام کے مقابلے میں وہ بعض دفعہ سب متفق ہو جاتے ہیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو آج کے دور میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ یہ اہل کتاب، ان کی وہ جو دین کے دشمن ہیں، جو وحی کے دشمن ہیں، ان سے یہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور ان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بہت سارے مشترکات ہیں اہل کتاب کے ساتھ، جو مسلمانوں کے جو
انبیاء پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، خدا پہ ایمان ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سب سے بڑے مسلمانوں کے اور مومنین کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم جس طرح ختمی مرتبت کو اور مسلمانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ دیکھیں، ان کی طرف دیکھیں، یعنی آپ سمجھیں، ان سے آپ درس لیں، پروردگار ہمیں بھی ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔